بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، حضرت عمر کے دور خلافت کا ذکر ہے کہ ایک بار دو عورتوں نے ایک ہی جگہ پر دو بچوں کو جنم دیا۔ ایک عورت کے ہاں لڑکی جبکہ دوسری عورت کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ دوستوں، مسئلہ تب ہوا جب دونوں عورتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ایک عورت نے کہا کہ میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، جس پر دوسری عورت نے کہا میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے اور تمہاری تو لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ دوستوں، دونوں عورتیں ماننے کو تیار ہی نہیں تھیں کہ کس کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں عورتوں کا جھگڑا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو وہ لوگ ان دونوں عورتوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاتے ہیں کہ وہی ان عورتوں کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے اور مناسب فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کا سارا مسئلہ سنا تو اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لے۔ ساتھیوں، کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں عورتوں کا سارا معاملہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ دوستوں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات تفصیل سے سنی تو 2 پیالے منگوائے اور ان دونوں عورتوں کو ایک ایک پیالہ تھما دیا اور ان دونوں عورتوں کو حکم دیا کہ پردے میں جا کر ان پیالوں میں تھوڑا تھوڑا اپنا دودھ لے کر آئیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ عورتیں اپنے پیالے میں دودھ لے کر آئیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے بولا کہ جاؤ ایک میزان لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم میزان لے کر آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میزان پر دونوں عورتوں کا دودھ رکھ کر تولو۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے جب دودھ تولا تو ایک دودھ کا وزن کم تھا اور دوسرے دودھ کا وزن زیادہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماجرے کے فیصلے کے تمام منتظر لوگوں سے فرمایا کہ جس عورت کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس عورت کے ہاں اولاد نرینہ کی ولادت ہوئی ہے، اور جس عورت کے دودھ کا وزن ہلکا ہے اس عورت کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ وہاں کھڑے تمام لوگ بڑے ہی حیران ہوئے اور حیرانی کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کہاں سے اور کیسے کیا؟ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ قرآن پاک سے کیا ہے۔ ساتھیوں، اس رات سب لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں اور قرآن پاک کھول کر پڑھنے لگتے ہیں۔ دوستوں، وہ تمام لوگ پوری رات قرآن پاک میں دودھ والا قصہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ صبح ہوتے ہی وہ تمام لوگ ایک بار پھر مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو انتظار میں کھڑے لوگوں میں سے ایک شخص ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ ہم نے پوری رات آپ کے فیصلے کو قرآن پاک میں ڈھونڈا لیکن ہمیں قرآن پاک میں کہیں پر بھی اس فیصلے کی تصدیق نہیں ملی۔ کیا ہی یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ٹھیک سے سمجھا دیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کس لحاظ سے کیا ہے؟ دوستوں، اس شخص سے اور باقی کھڑے تمام لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کسی نے بھی قرآن کریم کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ میں نے مردوں کا حصہ عورتوں سے دگنا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے کہا جی ہم نے قرآن پاک میں یہ والی آیت تو پڑھی تھی، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں اسی آیت کی وجہ سے مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی۔ ساتھیوں، حضرت علی کی یہ بات سن کر وہاں موجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس مسئلے کا بہترین حل نکال سکتے تھے۔ دوستوں، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہمارے دینی سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔